اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون ونفخ فی الصور فصیخ من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری وَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ حاضرین کرام، یہ سورہ زمر قرآن مجید کی 39ویں سورت 39، اس کے آخری رکوع کی چند آیات ہیں جو بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ اس میں قیامت کا منظر ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ آئیے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں، سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمان و زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ نے زندہ رکھا، جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور ایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ آپ کے اور ہمارے سب لوگوں کی زندگی میں مرحلہ آنے والا ہے، موت آنے والی ہے اس سے پہلے، اور موت کے بعد کب تک ہم پڑے رہیں گے، 100 سال 200 سال ہزاروں سال، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب دیکھیے آدم علیہ السلام 1,00,000 2,00,000 سال پہلے تھے، اب ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 3 سوا 3,000 سال ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام 4 سوا 4,000 سال ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، جن کی رہنمائی، جن کی نبوت، جن کی سنتیں قیامت تک ہمارا راستہ دکھاتی رہیں گی، روشنی دیتی رہیں گی۔ اب ان سب عظیم ترین ہستیوں کا دنیا میں کوئی رول نہیں ہے، اپنا کام کیا، اپنے رب کے حضور چلے گئے، اور ہماری موت آئے گی، اور موت کے بعد ہم کب تک رہیں گے کچھ نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد حشر کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنا، میدان حشر میں جمع کیا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ کی قدر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھیں، اپنے بدن میں جو نشانیاں ہیں ان کو دیکھیں، غور و فکر کریں۔ جی شاعر نے کہا تھا، اکبر الہ آبادی نے، بتائیں احباب کیا کاریں نمایاں کر گئے، بیے ہوئے نوکر ہوئے، پنشن ملی بس مر گئے۔ کیا یہی ہے؟ اور غالب نے کہا تھا، تہمتیں کچھ اپنے ذمے دھر چلے، کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے۔ ایسی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب ہماری زندگی ایسی ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانیں، اور ہماری پوری کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے تصور کے تحت گزر رہی ہو۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ ایک مثال دی جا رہی ہے سمجھانے کے لیے۔ ابھی دیکھیے یہ زمین 25,000 میل کا ایک بڑا سا گولا اسفیر 1,041 میل فی گھنٹے کی رفتار سے مغرب سے مشرق کی طرف گھوم رہا ہے، کروڑوں سال سے۔ پھر یہ زمین سورج کا ایک چکر لگاتی ہے 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ اور 45.51 سیکنڈ میں۔ کیا رفتار ہے اس کی؟ 1 گھنٹے میں 66,661 میل کی رفتار سے، اور سال بھر میں 58 کروڑ میل کا فاصلہ طے کرتی، 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آتا ہے۔ اور چونکہ سولار سسٹم اس خاندان کا ایک رکن ہے، ہمارا ایک کرۂ ارض، اس لیے سورج 1 سیکنڈ میں تقریباً 600 میل سفر طے کر رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے نا، دن رات ہو رہے ہیں نا۔ تو ایک مثال دی جا رہی ہے کہ یہ سب اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے، اور قیامت میں گویا اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں یہ زمین ہوگی اور آسمان جو ہیں وہ لپٹے ہوئے ہوں گے، جیسے کہ ہم رومال کو لپیٹ لیتے ہیں یا مفلر کو لپیٹ لیتے ہیں، اس طریقے سے، اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوں گے۔
پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اب طرح طرح کی لوگ باتیں بناتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ سورج دیوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ چاند دیوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ موت کا کوئی دیوتا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ پانی کا کوئی دیوتا ہے، کوئی اس کا ہے. سب غلط باتیں. پوری طاقت اس کے پاس. پاک اور بالا تر ہے، اونچا ہے، بلند تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی قدرت کاملہ کب ہم محسوس کریں گے؟ ہر انسان محسوس کرے گا. مشرکین بھی محسوس کریں گے. اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمان و زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے. سب مر جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا. زمین چکنا چور ہو جائے گی. اب دیکھیے کرونا کے زمانے میں کیا ہو گیا ہے. ساری دنیا سنسان ہو گئی، آواز نہیں آتی. اب ہندوستان جیسے شہر میں دیکھیے کہ دلی میں 1 کروڑ 2 ویلرس اینڈ 4 ویلرس ہیں، اور پھر اس کے بعد بنگلور میں 70-75 لاکھ سواریاں ہیں. چنئی اور حیدرآباد میں 50-50 لاکھ سواریاں ہیں. اکا دکا سواریاں چل رہی ہیں. بڑے بڑے شہر، چاہے نیو یارک ہو، دبئی ہو، ہانگ کانگ ہو، لندن ہو، لاس اینجلس ہو، پیرس ہو، سب سنسان ہو گئے. تو اس وقت تو تباہ ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا. سب کے سب لوگ مر جائیں گے. چکنا چور ہو جائے گی زمین. پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے. زمین شق ہو جائے گی. آسمان پھٹ جائے گا. سمندر ابل پڑیں گے. آگ لگ جائے گی ان میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور ایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے. تشریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 سور ہوں گے. سور کے معنی ایک اچانک دھماکہ، ایک آواز. بگل کو سور کہتے ہیں. جیسے فوج کو بلانے کے لیے ایک بگل بجایا جاتا ہے. پہلا سور ہوگا ایک دھماکہ، لوگ بالکل دھک سے رہ جائیں گے. دوسرا سور ہوگا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا. تیسرا سور جب ہوگا تو سارے کے سارے لوگ پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے فرشتے، اور سوال ہوگا، جواب ہوگا، سب کچھ ہوگا. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، قرآن اس جگہ ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ لوگوں، تمہیں وہ مرحلہ تمہارا سل ہوگا، اور اس کے بعد کتاب لا کے رکھی جائے گی، گواہ پیش کیے جائیں گے، انبیاء کرام کی گواہی ہوگی، اور سب کا فیصلہ کر دیا جائے گا. تو بار بار ہمیں موت کو بھی یاد کرنا چاہیے اور قیامت کو بھی یاد کرنا چاہیے. قیامت تو جب آنا ہے آئے گی، لیکن من مات فقط قام قیامت، جو مرا اس کی گویا قیامت آ گئی. اب اس کے بعد قیامت 10,000 سال کے بعد آتی ہے، 10 لاکھ سال کے بعد. ہمارا احساس ختم ہو جائے گا، اور جو کرنا ہے کر لو، کہ تھوڑی ہے مہلت. اب ہم سوچ سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں، نیکی کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، جدوجہد کر سکتے ہیں. اس وقت کچھ نہیں ہوگا. لب بند، چشم بند، سب کچھ بند. چڑھ جائے گا انسان چند دنوں کے اندر. ہڈیاں بھی اس کی ختم ہو جائیں گی 1.5-2 سال کے اندر. اس قیامت کو یاد کرنا چاہیے، اور اپنی پوری کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں خرچ کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.